شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ محرم الحرام کی پاکستان ٹیلی ویژن کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہمارے ہیں حسین کے ساتھ تسلیم احمد صابری حاضر خدمت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی تحریک تاریخ میں کبھی کامیاب نہیں ہوئی جب تک خواتین نے اس میں کردار ادا نہ کیا ہو۔ کتنی بھی تحریکیں اٹھا کر دیکھ لی جائیں، خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ اور وہ کام جو مرد حضرات نہیں کر پا رہے تھے خواتین نے، اور پھر اس تحریک کا ہراول دستہ رہی ہیں۔ معرکہ کربلا میں بھی یقیناً خواتین کا بہت اہم کردار رہا ہے، بلکہ جو پوسٹ ایونٹ پوسٹ کربلا کردار رہا ہے وہ خواتین کا بہت ہی تاریخی کردار رہا ہے، جس میں خطبہ زینب علیہ السلام خاص طور پر جس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ ما حصل تھا اس کا، اور خلاصہ پیش کیا گیا تھا، اور پھر جس طرح ایک خاتون نے للکارا تھا یزید کے دربار میں، اس کے تمام لوگوں کے سامنے موجودگی میں ایک خاتون کا کردار، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایسے جیسے علی بول رہا ہے جب زینب بول رہی ہیں۔ تو کردار کس انداز کا رہا، خواتین کے کیا جذبات اور احساسات رہے، اور پھر سب سے بڑھ کر کہ جب امام واقف تھے 100%، تو پھر اہل خانہ کو لے جانے میں کیا حکمت تھی، خواتین کو بچوں کو ساتھ لے جانے میں کیا حکمت تھی، یہ ہے آج کا موضوع ہمارا۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز اسکالرز، ممتاز علماء دین، قبلہ مفتی نور احمد رحمانی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ علامہ حسین مسعودی صاحب، السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ قبلہ مفتی اعجاز بشیر صاحب، آپ کا بھی قبلہ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ اور ممتاز ثنا خان قاری اسد الحق صاحب، قاری صاحب السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں کردار کو خواتین کے، اور جو یہ ایک جملہ ہمیں ہر کتاب میں، ہر تحریک یا تاریخ کے کسی بھی انقلاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو خواتین کا کردار اس میں ضرور نظر آتا ہے، معرکہ کربلا میں کیسے ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین کا کردار، اور بالخصوص میدان کربلا کے اندر خواتین نے شجاعت، صبر، استقامت، حلم، اور پھر پوری کائنات کے اندر فکر حسین کو زندہ کرنا، نظریہ حسین کو لوگوں تک پہنچانا، یہ بڑا کمال کام تھا۔ ایک الگ موضوع ہے خواتین کا کردار، مگر میں کیونکہ آج اس دن کی بات کرنا چاہتا ہوں، ایک شخصیت میرے ذہن میں آتی ہے جب آپ بات کر رہے تھے انٹرو کے اندر، اور جب آپ بتا رہے تھے بی بی زینب کے حوالے سے، ایک شخص میرے ذہن میں آتا ہے کہ جو محافظ نبوت ہے، اور اس کے خاندان کا بچہ ہو، بچی ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر شخص بے مثال ہے، وہ جناب ابو طالب ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب ابو طالب کے خاندان کے افراد کو دیکھیے، جناب زینب نظر آتی ہیں جو باپ کی زینت ہیں، جو ثانی زہرا ہیں، واہ، جس کی پرورش علم کا شہر کرے، ماں خاتون جنت ہو، نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کمال ہے۔ اور کن کے ساتھ بچپن ہے؟ امام جو زمانے کے امام ہیں جی ہاں، ان کے ساتھ ام کلثوم، پھر جناب ابو طالب کا خاندان سامنے نظر آتا ہے۔
جناب فضا خادمہ سامنے آتی. یہ وہ ہستیاں تھیں جو مشکل دور کے اندر آج کی اس عورت کے اندر آج کی عورت چاہتی ہے کہ وہ کامیاب و کامران ہو اور وہ زمانے کو لیڈ کر سکے. تو جناب ابو طالب کا خاندان سامنے نظر آتا ہے. جی ہاں. اچھا بی بی فاطمہ کی والدہ بی بی ختیجہ جو ملکۃ العرب ہیں, دیکھیں پرورش وہ کر رہی ہیں, جی ہاں. دنیا کی سب سے بہترین کامیاب عورت ہیں, بے اور شک. ایسی عورت کہ جب ان کا مال جاتا ہے تو مارکیٹ اوپن ہوتی ہے, واہ واہ واہ. اور ان کا مال نہیں جاتا تو مارکیٹ اوپن نہیں ہوتی. جو شرافت کے اندر, علم کے اندر, فضل کے اندر, خاندانی نسب کے اندر باکمال ہیں, بے شک اور بے شک. وہی تمام تربیت لے کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ہے. کیا؟ اور بی بی فاطمہ کے مہکتے ہوئے پھول بی بی زینب کے اندر آتے ہیں. سبحان اللہ. اور بی بی زینب مشکل حالات کے اندر, دیکھیں ایک بہت بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ مشکل حالات کے اندر کھڑے ہونا, ڈٹ جانا اور گھبرانا نہیں, بلکہ اس حالات کو فیس کرنا. اور دیکھیں جب سامنے ننگی تلواریں ہو نا تو آپ کتنے اچھے مقرر ہوں وسیم بھائی, آپ کا ذہن انتشار میں آ جاتا ہے, منتشر ہو جاتا ہے. مگر آپ نے جو اس خطبے کی بات کی, اس سارے خطبے کو جمع کر کر ڈیلیور کرنا, یہ ایک عورت کے لیے بہت بڑا ایک کمال جرت و کمال بہادری ہوتا ہے. چاہیے. اور آج اگر عورت چاہتی ہے کہ وہ کمال کو پہنچے, وہ چاہتی ہے کہ وہ فضل میں کمال کو پہنچے, وہ اللہ اس کے رسول کو, تو اس کو بی بی فاطمہ کو بھی پڑھنا ہوگا, زہرا کو بھی پڑھنا ہوگا, اور ثانیہ زہرا کو بھی پڑھنا ہوگا. بے شک بے شک. مسعودی صاحب قبلہ کیا فرماتے ہیں آپ, تاریخ میں تاریخ کی وہ تمام کتب جنہوں نے اپنے یہاں مارکہ کربلا کو محفوظ کیا, اس ہر کتاب میں خطبہ زینب اس واقعے کی زینت رہا ہے. کیا وجہ ہے اس کی شہرت, اس انداز کی جرت و بہادری, کیا وجوہات ہیں اس کی, اور اس کا کیا کردار رہا ہے اس خطبے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتخبین. دیکھیے جو آپ کا سوال ہے اس کے حوالے سے اگر میں یوں کہوں کہ اگر ہم خواتین کے حوالے سے بات کریں, ایک کربلا میں خواتین کا کردار, اور پھر اس خواتین میں بھی اگر ہم ذکر کریں زینب کبریٰ ثانیہ زہرا کا, تو پھر وہ اپنی ایک شخصیت ہے. اچھا, اب یہاں پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے خود اگر بنت نبی کو ہم دیکھیں, یہ گھرانہ کون سا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یہاں بچے کی بات ہے, مرد اور عورت کا ذکر نہیں ہے. جی ہاں, اس میں بھی ظاہر ہے بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ ایک شخصیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بنت نبی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت, یعنی اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف سے کیا ہے, جیسے کہ علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ ایک طرف سے آپ کیا ہے, رسول کی بیٹی ہیں, علی مرتضیٰ کی زوجہ ہے, اور حسنین کی مادر گرامی ہیں. لیکن اس سے آگے جب بات جاتی ہے تو پھر جس کا سوال آپ کا ہے کہ حضرت زینب کبریٰ, زین اب, حضرت فاطمہ کو ایک لقب ملا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا, ام ابیہا کا. اللہ. جب وہ 5 سال کی عمر ہے اور مکے میں نماز پڑھ رہے ہیں, اور میرے رسول کی پشت پر لا کر کے پھر کیا ہے, دشمنان دین جنہیں آپ نے ابھی ذکر بھی کیا تھا شاید, کہ کیا ہے, وہ ابو لہب ہے, ابو جہل ہے, عتبہ ہے, شیبہ ہے, یہ سارے بہت سارے لوگ جو دشمنان رسول تھے, دشمنان دین تھے, وہ جو کچھ مکے میں کرتے تھے. تو اس کے بعد وہ 5 سال کی کم سنی ہے, لیکن کیا ہے, آ کر کے رسول کے لیے وہ ہٹاتی ہیں اس کو, اور پھر اس کے بعد انہیں گلے سے لگاتی ہیں, گھر لے کے جاتی ہیں, جیسے ماں اپنے بچے کی کا لباس تبدیل کرتی ہے. تو وہ اپنے بابا کی, یعنی اب والدہ کا انتقال ہو چکا ہے, تو وہ کیا ہے, وہ کردار انہوں نے اپنایا اس کم سنی میں. ادھر سے آ جائیے کہ ثانیہ زہرا حضرت زینب کبریٰ, زین اب, یہ نام خود بتا رہا ہے, جس آپ نے کہا نا کہ وہ خطبے کی جو جھنک تھی, وہ جو کیا ہے دبدبا تھا, وہ جو روب تھا, وہ جو شجاعت تھی, وہ جو ہیبت تھی دربار یزید میں, کہ جب حضرت ثانیہ زہرا نے خطبے کا آغاز کیا تو اس کو کا لفظ جو استعمال کیا
کہ ساکت ہو جاؤ، تو پھر کہتے ہی ہیں کہ یہ خود کوفے کے حوالے سے کہ بازار کوفے میں بھی ایک دفعہ انہوں نے استعمال کیا اس لفظ کو کہ کیا ہے، تو پھر جتنے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے بازار میں کہ جب اعلان کیا گیا تھا کہ باغیوں کے سر لائے جا رہے ہیں، پورا کوفہ وہاں جمع تھا، اور پھر ثانیہ زہرا نے، زینب کبریٰ نے کیا ہے وہاں پر بھی ایک مرتبہ اعلان کیا اور اپنا تعارف کرایا کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، ہم وہ لوگ ہیں جس کے لیے امام حسین نے بھی اپنے خطبے میں اور اس میں بارہا اشارہ کیا کہ کیا ہے، ہم کون ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، جن کے لیے جبریل امین آ کر کے سلام دیتے ہیں کہ اہل بیت النبوہ، ہم ہیں اہل نبوہ، ہم ہیں معدن رسالت، ہم ہیں مختلف الملائکہ، وہاں اپنا تعارف کرایا، اور پھر وہاں دربار عزیز میں وہ جو ایک خطبہ اور اس کا ایک جملہ آخری جس کو کہنا چاہیے کہ کمال فتح کا اعلان کیا کہ لا رأیت الا خیرا، اس میں وہ جملہ بھی ہے کہ ہم نے خدا کی طرف سے، تم کہہ رہے ہو کہ خدا نے آل رسول کو مثلا رسوا کیا، ہم نے تو اب تک کہاں سے، مدینہ سے آغاز ہوا، مکہ مکرمہ، اس کے بعد کربلا معلیٰ، اور پھر اس کے بعد کوفہ، اور پھر شام، اور شام کا دربار جہاں کی کیا ہے 500 کرسی نشین، اور اس میں مسلم غیر مسلم سفراء تک موجود ہیں، وہاں ایک وہ خاتون جو اپنے گھر سے نہیں نکلی ہو۔ مفتی صاحب کیا وہ چیزیں ہیں جس نے اس خطبے کو اتنا آفاقی حیثیت، ایک دستور بنا دیا اور علامت جرت و بہادری بنا دیا، کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عنوان پر اگر آپ دیکھیں تو اقبال تڑپتے ہوئے کہتا ہے، حدیث عشق دو بابست، کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دو دیگر زینب۔ سبحان اللہ۔ اگر اس پورے سینیریو کو دیکھنا ہے تو انہوں نے کہا کہ واقعہ کربلا کو دو حصوں میں تقسیم کر لو۔ ایک کربلا کے میدان میں جو ہوا یوم عاشور کے دن، وہ تو حسین کا اور آپ کے رفقا اور انصار کا مقام تھا، وہاں پر ان کے جلوے ہیں، ان کی بہادری کے، شجاعت کے، شہادت کے نذرانے ہیں۔ دوسرا اگر کمال دیکھنا ہے جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں خواتین کے حوالے سے، تو فرمایا پھر اس کا دوسرا چیپٹر یا دوسرا والیوم جو اس پوری تاریخ ساز دستور کا ہمیں ملتا ہے، وہ دمشق کے ایوانوں کے اندر نظر آتا ہے۔ میں نے کسی زمانے میں سیدہ پاک کی بارگاہ میں ایک لکھا تھا، اور اسی حوالے سے وہ ایک چیز ہے، کربلا جس انقلاب عشق کا عنوان ہے، زینب کبریٰ اسی کا باب عالی شان ہے۔ واہ واہ واہ۔ بنیاد یہ ہے کہ کربلا نے جو تاریخی نقوش مرتب کیے ہیں، اگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات کو کربلا کے سینیریو سے نکال دیا جائے تو واقعہ کربلا کے نقوش کو قیامت تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اللہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بآشان جتنے بھی ہیں، لیکن وہ بیمار کربلا تھے، انہوں نے بہت قلیل حصہ دیکھا اس وقت کا، کیونکہ اگر ان کے اندر ذرا بھی رمق باقی ہوتی تلوار تھامنے کی تو سید سجاد جو ہیں کبھی بھی بستر علالت پر نہ رہتے۔ بے شک آپ میدان میں جاتے اور باقی رفقا کی طرح آپ بھی جان کا نذرانہ پیش کریں۔ یہ شجاعت اور بہادری آئی ہے علی کی بیٹی کے اندر۔ کیا بات۔ اور اس کی خوبصورت بات میں نے اسی منقبت میں لکھی تھی، شام کے ایوان میں گونجی تھی جو تیری صدا، شام کے ایوان میں گونجی تھی جو تیری صدا، اس کی ہیبت سے لرزتا آج تک انسان ہے۔ وہ ایک خطبہ جو آپ نے سیدہ زینب میں دیا ہے، آج تک اس کا ہیبت اور دبدبہ یزیدیت پر ایسا ہے کہ ہر ایک کو کہنا پڑتا ہے، جس سے کہ ہر غیر ماننے والوں نے بھی یہ بات کو تسلیم کیا ہے کہ علی کی شجاعت، علی کی فصاحت، علی کی بلاغت کا مرقع سمٹ کر اس روز سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی تقریر کے اندر آ گئی۔ بے شک۔ اور یہ کیوں تھا کہ تیرے آگے سر نگو ٹھہری جفائے دشمنا، تیرے استقلال پر نوع بشر حیران ہے۔ آپ نے جس جرت اور بہادری کا، اور یہ جرت و بہادری وہ ہے کہ جو پہلی مرتبہ میں ہی آ رہی ہے، اس سے پہلے کبھی باہر نہیں آئی، اس سے پہلے کبھی اس طرح عام خطاب نہیں کیا، کبھی اس طرح نامحرم مردوں کے سامنے گفتگو نہیں فرمائی، لیکن وہ جو خون مقدس ان کی رگوں کے اندر موجود تھا، چونکہ یہ چیز وہ ہے کہ جو آپ اپنے کسب سے حاصل نہیں کر سکتے، یہ عطا ہوتی ہے، نسب کی ہوتی ہے، فضل کی ہوتی ہے، تو فضل بھی ان کا ہے، نسب بھی ان کا ہے، حسب بھی ان کا ہے۔ بے شک۔ کیا بات۔ ہمارے ساتھ قاری صاحب تشریف فرما ہے۔ قاری صاحب منقبت کا نذرانہ۔ مومنو دیکھو زغرا کلا، مومنو دیکھو زغرا کلا،
سے جو تھا کیا، کربلا میں وفا ہو گیا، وعدہ نانا سے جو تھا کیا، حوصلہ دیکھو شبیر کا، کہ زیر خنجر بھی سجدہ کیا، جس کی کوئی نہیں ہے مثال، ایسا سجدہ ادا ہو گیا، جس کی کوئی نہیں ہے مثال، گھر کا گھر کر کے قربان حسین، سوئے مقتل یہ کہتے چلے، لے لو نانا سلام آخری، اب وطن کربلا ہو گیا، وعدہ نانا سے جو تھا کیا۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین، شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے ہیں حسین، تسلیم صابری کے ساتھ محرم الحرام کی پاکستان ٹیلی ویژن کراچی سینٹر کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن۔ ہم دیکھ رہے ہیں خواتین کا کردار، اور پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جو کردار ادا کیا ہے، اور پھر معرکہ کربلا کے بعد بڑا خوبصورت جملہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر بی بی زینب کا کردار اس میں سے نکال دیا جاتا ہے تو جو اس کا حاصل تھا وہ شاید رہتی امت تک نہ پہنچ پاتا۔ تو بہرحال ہر ایک نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ مفتی صاحب، جب امام واقف ہیں کہ یہ ہونے والا ہے تو خواتین کو اور بچوں کو ساتھ لے جانے کی حکمت کیا ہے اس میں؟ ایک ہوتا ہے بصارت، ایک ہوتا ہے بصیرت، اور امام وہ ہوتا ہے جو بصیرت کا بھی امام ہو، بصارت کا بھی امام ہو۔ واہ واہ، بہت اچھی بات۔ تو امام عالی مقام جانتے ہیں کہ جتنے رفقا میرے ساتھ ہیں، جتنے مرد ہیں، سب شہید ہو جائیں گے۔ اب نظریہ اور فکر حسین کو رہتی دنیا تک قیامت تک بتانے والا کوئی ہو تو وہ علی کی بیٹی ہیں، جو زبان تو زینب کی ہوگی، جلال اور الفاظ اور کمال اور فصاحت و بلاغت وہ سب علی جیسا ہوگا، اور جب علی بولتا ہے تو وہ کان کے ذریعے دل میں اتر جاتا ہے۔ خواتین نے وہاں سے صبر، شکر، رضا، دراصل حسینی کردار، حسینی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بچوں عورتوں کا انتخاب کیا۔ اور یہ ایک اگر دنیاوی حوالے سے ایک میسیج بھی دیا جائے تو امام حسین جنگ نہیں چاہتے تھے، جی ہاں، امام حسین اقتدار نہیں چاہتے تھے۔ جی ہاں، بالکل۔ کچھ لوگ تھے جو مقتدر کے ساتھ تھے،
اور حسین والے تھے جو ہمیشہ مقدر کے ساتھ تھے. واہ واہ واہ. تو نظریہ مقدر سمجھا دیا. اگر تم چاہتے ہو کہ ابھی آپ نے ایک پروگرام کے اندر یہ بات کی تھی کہ اہل نور کی بات کی تھی, جنت کے حوالے سے بات کی تھی. آپ دیکھیں ہر بندہ جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہے, اور جنت جس کی خواہش کرے اسے حسین کہتے ہیں. واہ واہ. یہ ہیں سردار, سبحان اللہ. ان کی والدہ سردار ہیں. بے شک بے شک. ان کے جو کیا کہتے ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد تمام کائنات کے سردار ہیں. بے شک. یہ وہ گھرانہ ہے. تو امام حسن امام حسین نے بیسیکلی تربیت کے لیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اگر ہمیں امام حسین سے محبت ہے تو ہمیں اپنے بچوں اور خواتین کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں. امام حسین جب آخری خطبے بھی دے رہے ہیں تو وہاں قرآن حدیث فقہ ہے. اور ابھی آپ نے جو بات کی تھی اور اعجاز بھائی بھی بات کر رہے تھے, بی بی زینب نے کیا باتیں کی تھی. بی بی زینب جب کلام کر رہی تھیں تو اس زبان سے یا تو قرآن آ رہا تھا یا نانا جان محمد رسول اللہ کی حدیثیں آ رہی تھی. تو مشکل حالات میں کس حدیث کو کب بیان کرنا, یہ بھی کوئی علی کے خاندان سے سیکھے. کیا بات, سبحان اللہ. مسعودی صاحب, کیا جذبات احساسات تھے جب دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے اہل بیت کا فرد شہید ہو رہے ہیں؟ تو جو گھر کی بیبیاں تھیں, حضرت ام کلثوم, حضرت رباب تھیں, بی بی زینب تھیں, تمام خواتین کے کیا احساس و جذبات تھے اس وقت؟ دیکھیے, اگر ہم یہ دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ اسلام کو اور نانا کے دین کو حسین نے کربلا میں سمیٹ کے جمع کر دیا ہے. ٹھیک. اور پورے اسلام کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس کے ہر کردار کو دیکھیں, ہر کیریکٹر کو دیکھیں, تو حسین ابن علی نے وہ تمام کردار اور تمام عنوانات جو ہیں وہ ایک ساتھ کربلا میں جمع کیے. یعنی عنوانات بھی سارے آپ کو ملیں گے اور کردار بھی سارے آپ کو ملیں گے. بے شک. یہ کہ دین کے لیے اگر کیا ہے کہ جو حسین ابن علی نے کہا کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فسیوف خذینی, کہ اگر کیا ہے میرے نانا کے دین نہیں بچ سکتا ہے تو تلواروں آؤ اور مجھ پہ ٹوٹ پڑو. اچھا, اب یہ تو حسین ابن علی اس مقام پر جذبہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں. اب ذرا آئیے, تو پھر میں کہوں گا کہ اگر ہم حضرت آدم سے بھی دیکھیں تو اس وقت سے دین کی معاونت کے لیے خواتین کا ایک کردار ساتھ چلا آ رہا ہے. اگر حضرت آدم آئے تو حضرت حوا ساتھ میں آئے, حضرت ابراہیم آئے تو حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ سامنے آ رہی ہیں, اور اسی طریقے سے پورا سلسلہ. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت ہے, پھر علی مرتضیٰ ہے تو حضرت زہرا کی شخصیت ہے. آج جس منزل میں ہے کربلا کو ضرورت کن کی, کہ کربلا ضرورت اسلام کی ہے, کیونکہ اسلام کا جیسے کہ بات بھی ہو رہی ہے کہ اسلام کی روح کی اگر کیا ہے توانائی اور طاقت, اگر ہم دیکھیں کہ اسلام کی عبادات کی طاقت اور توانائی کہاں ہے تو وہ کربلا کے اندر ہے. کربلا نے اسلام کو گویا جوانی عطا کر دی, کہ وہ کہا نا کہ کیا ہے اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے ایک سجدہ شبیری, ایک ضرب ید اللہ. اچھا, اب یہاں پہ اس صورت میں کربلا سمٹ کر کے نانا کے دین کی بنیاد کربلا میں پڑ رہی ہے. تو یہ بنیاد کی بنیاد کون ہے؟ کربلا سمیٹ کر کے, یعنی میں یوں کہوں گا کہ حسین ابن علی نے آغوش میں لیا نا پناہ است حسین, دین پناہ است حسین. اور حضرت زینب اور یہ خواتین کے حوالے سے اگر میں کہوں تو یہ کہوں گا کہ کربلا پناہ است زینب, یعنی حضرت ثانیہ زہرا یہ کربلا کو سمیٹ کے لے آئی. جو کربلا ویرانے میں دفن کی جانی تھی, بیابان میں اس کو کیا ہے خاموش کر دینا تھا, وہ اتنی آشکار ہو گئی کہ پھر دربار یزید میں بھی اس کی اس طرح سے صدا سنائی دے رہی ہے کہ اگر نابینا صحابی بھی ہو, جب وہ لہجہ سنتے ہیں حضرت ثانیہ زہرا کا تو کہتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے علی مرتضیٰ کلام کر رہے ہیں. اور وہاں پر پھر میں خواتین کے حوالے سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ 9 کو آغاز ہونا ہے جنگ کا. حسین ابن علی نے مہلت مانگی ہے عبادت کے لیے. ابھی بات ہو رہی تھی کہ جن کی مشتاق جنت ہو اسے حسین کہتے ہیں, تو عبادت تو ان کے گھر کا ترہ امتیاز ہے, لیکن یہ کون سی عبادت تھی جس کی تشنگی ابھی حسین کو باقی تھی؟ تو وہ عبادت ان کی نہیں تھی, ہمارے اور آپ کے لیے پیغام تھا کہ ساری رات سبحان قدوس کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی خیموں سے, اور ہر خاتون, یہاں پر بس خواتین کے حوالے سے کہ کل صبح اگر مارکا حق و باطل کا لگنا ہو
تو رات کو کہ گھر آنے کو کس طرح سے تربیت کرنی ہے. ہر خاتون چاہے حضرت رباب کی صورت میں ہوں، کوئی لیلہ کی صورت میں ہوں، کہ ادھر سے آپ خود ثانیہ زہرا کو لے لے، ام کلثوم کو لے لے، شہزادی سکینہ کو لے لے، یعنی سب تیار ہو رہے ہیں. شہزادی سکینہ ہی کے حوالے سے ننھی سی بچی ہیں تو بابا کے سینے پہ ہیں، اور بابا کیا کہہ رہے ہیں کہ کل بابا کو قربان ہونا ہے نانا کے دین پہ، اب تمہیں بابا کا سینہ نہیں ملے گا. وہ ننھی سی بچی کہتی ہے کہ میری پیاس مجھے گوارا ہے، لیکن کیا ہے وہ حوض کوثر ہمارا خزانہ. بے شک میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کی رہتی امت تک اس خطبے کے اثرات کا تذکرہ فرمایا. اس وقت وہ جو نام نہاد فتح کے نشے میں سرمست تھے یزید اور اہل دربار، ان پر جناب زینب کے جو خطبے کے اثرات تھے، تاریخ میں کیا ملتا ہے کہ ان کا حال کیا تھا کہ خاتون آ کر ہمیں ایسی باتیں سنا رہی؟ تم علی کے پسر ہو تو دختر زہرا ہوں میں، صبر و ہمت اور قربانی ہماری شان ہے. جب حسین ابن علی بڑھتے ہیں پیش کربلا، بولتی ہیں بھائی بھی نام خدا قربان. سبحان اللہ. یہ ابتدا سے اسی جذبے کے ساتھ آپ کی تمام خواتین، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر مبارک ہے، لیکن اس کے پیچھے پس منظر میں اور سب خواتین موجود ہیں. ٹھیک ہے، یزیدیت کے دربار میں جیسا کہ آپ نے کہا ہے، تو میں ایک جملہ بس سیدہ پاک کا ذکر کرتا ہوں کہ جب وہاں پر آپ تشریف لے گئیں، پابند سلاسل ہیں، اور وہ جو ان شقی القلب لوگوں نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے، تو یزید نے وہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، اور یہ در حقیقت ایک طنز تھا، ایک تنقید تھی، ایک نقد تھا آپ کے اوپر، کہ تم خود کو بڑا اہل بیت کہتے ہو، دیکھو اللہ نے تمہارا یہ کیا حال کیا ہے، بتاؤ تو صحیح مجھے. تو سیدہ زینب نے ایک مختصر سا جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میں نے کربلا کے پہلے روز سے لے کر اور یہاں تیرے دربار میں آنے تک اللہ کا جو بھی معاملہ ہمارے ساتھ دیکھا ہے، اس سے بہترین معاملہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. میں نے اس کو جمیل ہی دیکھا ہے. یہ مجھے وہ بابا بلے شاہ والی بات یاد آ جاتی ہے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے پاواں. واہ، خواجہ غلام فرید. خواجہ غلام فرید کا. تو بات یہ ہے کہ اس کی رضا میں اس درجے پہ جا کے راضی رہنا، اس درجے پہ جا کے راضی رہنا کہ 72 افراد سب کچھ لوٹا دیا، کٹوا دیا، اور ایک ایک کے سر نیزے پر چڑھے ہوئے. یہ وہ مقام تسلیم و رضا ہے، مقام تسلیم و رضا کی بھی آخری منزل ہے. واہ واہ. پہلی منزل جو قبل اختیار، جس میں ترک اختیار ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ 2 منازل اور تیسری منزل ہے جہاں پر بہت ہی اولو العزم قسم کے لوگ جا سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خواتین کے اندر اس امت میں اگر ہم دیکھیں تو میری نگاہ کے اندر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد اگر کوئی شخصیت اس اعتبار سے پوری اترتی ہے اس مقام اور منزل پر، تو وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ذات. سبحان اللہ. ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ. صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا من الحسین. شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ. صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا من الحسین. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے ہیں حسین. تسلیم صابری کے ساتھ عورتوں کا کردار، خواتین کا کردار. بہت شاندار گفتگو ہوئی کہ مارکہ کربلا میں جس طرح تمام خواتین، بالخصوص سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا جو کردار رہا ہے کہ جس سے وہ سرمست بادشاہ بھی جو نام نہاد فتح سے سرمست نظر آ رہا ہے، اس کو بھی مبہوت کر کے رکھ دیا. ہم آج کی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو یقیناً اس درس سے اور اس پروگرام کو بھی دیکھ رہی ہیں، زیادہ شوق سے دیکھ رہی ہیں، کیا ہمیں ان سے درس لینا چاہیے جو
خواتین مارکہ کربلا کا حصہ رہی ہیں. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جو شخصیات اور جن ذات مقدس ہستیوں کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے ہیں، بی بی خدیجہ، پھر ان کی صاحبزادی بی بی فاطمہ، پھر ان کی صاحبزادی بی بی زینب. جو سب سے پہلی خاتون ہے یہ وہ خاتون ہے کہ جب اسلام پہ مشکلات ہیں، تکلیف ہیں، آزمائشیں ہیں، رکاوٹیں، تو رسول کے ساتھ ہر رکاوٹ کے سامنے کھڑی ہیں اور اپنا مال عطا کر رہی ہیں. تو اسلام جو سب سے پہلے جو فنڈنگ ہوئی ہے وہ دو شخصیات کی ہے، جناب ابو طالب کی ہے اور بی بی خدیجہ کی ہے. بے شک. اور اس طرح مال عطا کیا ہے وہ ملکۃ العرب جو زمانے میں سب سے بڑی ملکہ ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ رسول نے جب اعلان کیا لا الہ الا اللہ انا محمد رسول اللہ، تو 3 سال جو گھاٹی کا دور ہے وہی ملکۃ العرب اپنی سگی بیٹی جو خاتون جنت ہونے والی ہے اس کو پتے ابال کر دے رہی ہیں. اللہ اللہ، کتنا شدید ترین دور ہے، اسی وجہ سے آپ کا انتقال ہوتا ہے. کتنا کٹھن دور. کٹھن دور ہے. وہ ملکۃ العرب ہے. بی بی فاطمہ آئی، اپنی بچوں کی تربیت کی. اس کے بعد بی بی زینب آتی ہیں اور بی بی زینب زمانے کی تربیت کرتی ہیں. یہ وہ خاندان ہے جو ہمیشہ تربیت کرتا رہا ہے اور اسی خاندان کا دینے والا ہے اور اسی خاندان کا آخری چشم و چراغ ہوگا جو زمانے کی تربیت کرے گا اور زمانے کو کھڑا کرے گا. بے شک. تو یہ وہ نسل ہے آج کی عورت حق اور باطل کا جو آخری مارکہ ہوگا، جو جس کے بعد فیصلہ ہو میں کہہ دوں جائے. جو فرقان ہوگا. جی ہاں بالکل. ہاں بھئی اللہ صاحب، جو فرق کرنے والا ہوگا. جی ہاں. تو یہ وہ نسل ہے کہ جو ہمیشہ فرق کرتی ہے. اور اس نسل نے حق اور باطل کے اندر آج کے زمانے کے اندر کوئی عورت چاہتی ہے اچھا یہاں بڑا میرا سٹیٹس، میرا کیلیبر، اور بھائی جو بعض زمانے کے بادشاہ کی صاحبزادیوں جو کوفہ میں جن کا نام چلتا ہو، اور 3 حضرت فرما رہے 3 بر اعظم ہیں جن کی حکومت چلتی ہو، جہاں سورج نہیں ڈوبتا ہو، ان کی شہزادی ہیں، ان کی لاڈلی. تو اس زمانے میں کسی کا ہوگا سٹیٹس، نسب بھی، حسب بھی، علم بھی، مقام بھی، کہ جن کو سلام کرنے کے لیے جبرائیل آ جائیں، کوئی ہوگا اس بڑا خاندان کا. صحیح بالکل. اب دیکھیے وہاں صبر ہے. آج کی خواتین شکوہ بہت کرتی ہیں، تو اس زبان سے یا تو شکوہ ہوگا یا شکر ہوگا. واہ. جو شکر کرنے والا ہوگا وہ رب کے قریب ہوگا، اور جو شکوہ کرنے والا ہوگا وہ شیطان کے قریب ہوگا. تو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ ہر نعمت آپ کے پاس ہے، جس کے حدیث میں نے پڑھی تھی نسیم بھائی کہ آپ کو 2 وقت کی روٹی ملے، دوسرا آپ کے پاس صحت جیسی نعمت ہو، تیسرا آپ کے پاس سر چھپانے کی جگہ تو ایسا کہ رب ذوالجلال نے اپنے تمام خزانہ آپ کے قدموں میں ڈال دیے. اللہ. اس کے باوجود آپ شکوہ کریں. اور ایک وہ ہے کہ جو حسین جیسا بھائی شہید ہو گیا، جہاں بیٹے شہید ہو گئے، جہاں صبر کی جہاں انتہا عباس ہے. شہید ہو گئے، جہاں بھتیجا بھانجے سب شہید ہو گئے، اس کے بعد بھی کھڑے ہو کر کہیں کہ میں پروردگار سے راضی ہوں. اور زبان پہ شکوہ نہیں ہے بلکہ شکر ادا ہو رہا ہے کہ پروردگار تو ہم سے راضی جو ہے. صبر کا مقام ہے وہاں شکر ہو رہا ہے. دیکھیں یاد رکھیے گا قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جن پر صلوات کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے نا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو حالت صبر میں آزمایا ہوتا ہے. جب وہ صبر کی منازل کے آخری انتہا پر ہوتے ہیں تو رب ذوالجلال کی رحمتیں پھر ان کا استقبال کرتی ہیں. صحیح. کیا کہتے ہیں مسعودی صاحب، کیا فرمائیں گے آج کل کی خواتین؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کردار سے کچھ سیکھ رہی ہیں جو کچھ سیکھنا چاہیے؟ سیدہ زینب کے حوالے سے ہی میں ایک بات کہہ دوں اور ایک واقعے کو نقل کر دوں تاکہ یہی میسیج ہوگا، یہی پیغام ہوگا، یہی ہمارے لیے عملی نمونہ کیا ہوتا ہے. جب کربلا سے قافلہ جو ہے وہ کوفے کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے اور نعل بندی ہوئی، اور اس کے بعد کیا ہے لاشۂ شہداء کے درمیان سے منادی نے ندا کیا کہ قافلے کو جو ہے وہ لاشۂ شہداء کے درمیان سے گزارا جائے. اور اس وقت امام زین العابدین بیمار کربلا جنہیں کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان پر سے جہاد ساقط ہے، وہ چونکہ نسل امامت کو رسول اکرم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں جانا ہے، اور کیا ہے رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے سلسلے سے بڑھ کے آخری امام تک، یعنی جو ہمارے زمانے تک آنا ہے امام مہدی کے حوالے سے، وہ سلسلے کو اب امام زین العابدین سے آگے بڑھنا ہے، ان کو وہاں باقی رہنا ہے. لہٰذا وہ جب لاشیں شہداء کے درمیان سے گزرے اور ایک مرتبہ ان کی سواری وہاں پہنچی ہے کہ جہاں بوڑھے باپ کا لاشا جلتی زمین پہ پڑا ہے، تو ذرا سوچئے کہ غیرت ہاشمی ہم اور آپ اگر میرے باپ کا لاشا اگر زمین پہ ہو
تو ایک جوان بیٹے کی کیا حالت ہوتی ہے. لیکن افسوس کہ گلے میں خاردار طوق ہے، کمر میں لنگر ہے، پیروں میں بیڑیا ہے اور ہاتھوں میں ہتھکڑی، اور اس طریقے سے ان کو سواری کے ساتھ باندھا ہوا ہے بیمار کربلا کو کہ اب ان کو اترنے تک کی اجازت نہیں، ان کو ہلنے اور جلنے تک کی اجازت نہیں. اس کیفیت میں ذرا سوچئے کہ ایک بوڑھے باپ کے لاشے پہ جوان سواری پہ موجود ہو. کیفیت بڑی عجیب و غریب ہو گئی امام زین العابدین کی. رنگ غیرت ہاشمی سے تغیر پذیر ہونے لگا، یعنی گویا زرد ہونے لگا. تو ادھر سے ثانیہ زہرا حضرت زینب کبریٰ سیدہ زینب نے دیکھا کہ اب یہ بیٹا باپ کے لاشے کو چھوڑ کے آگے نہیں جا سکے گا، یہ اس کی غیرت اور ہمارے خاندان کی اہمیت جو ہے وہ اسے آگے جانے نہیں دے گی. تو ایک مرتبہ کربلا میں نہر فرات کا رخ کیا اور غازی عباس کے لاشے کو دیکھا اور ایک جملہ کہا وہاں، اور جملہ یہ تھا کہ بھائی تمہارے بھی دونوں بازو نہیں تھے نا، تم بھی سواری سے نیچے آئے تھے، آؤ بہن زینب کو بھی دیکھو. اور یہ کہہ کے انہوں نے کیا ہے بے کجاوا اونٹ سے اپنے آپ کو زمین کی طرف گرایا. جیسے ہی گرایا تو بیمار کربلا نے امام زین العابدین نے اپنی پھوپھی اماں کو دیکھا اور ایک جملہ کہا. بس یہ خواتین کے لیے یہی میسیج ہے کہ کہاں تک ہمیں قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے دین کی نصرت. وہ حالت کہ ادھر بھائی شہید ہو گیا، ادھر پورے بچے کٹ گئے، سب ہو گیا، لیکن ابھی بھی دین کے لیے کیا ہمت ہے، کیا حوصلہ ہے، اپنی قربانی کا جذبہ کہاں پر ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سواری سے گرایا. تو پھر بیمار کربلا زین العابدین نے جملہ کہا کہ پھوپھی اماں یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا بیٹا اب میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. تم سلامت رہو، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، لیکن کیا ہے نسل نبی کی امامت کے سلسلے کو قیامت تک جانا ہے. میں قربان ہو جاؤں، تم باقی رہ جاؤ، یعنی دین کی حفاظت. اور خود ثانیہ زہرا کے لیے بس میں یہ کہوں گا کہ جی ہاں پورا دین سمیٹ کے حسین ابن علی کربلا میں لے آئے، اور کربلا سمیٹ کے یہ خواتین اپنی چادریں تو دے دی انہوں نے، لیکن دین نہ دیا. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ اس میں مختصر اتنا کہنا چاہتا ہوں خواتین کے حوالے سے عصر حاضر میں کہ کربلا کا پورا ذکر ہمارے سامنے ہے، سیدہ خدیجہ کے حوالے سے ذکر مل رہا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی خواتین کو اسپیس ضرور دیں، ان کو ہر جیسے سیدہ زینب کا خاص طور پہ ذکر آیا، تعلیم و تعلم کے اندر ان کا ایک معیار ہے، ان کی ایک خدمات ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر جہالت کی بنیاد پر یا بہت سارے پرانے کلچر ہونے کی بنیاد پر ان چیزوں کے حقوق کو جو غصب کیا جائے. دیکھیں خاتون کو آنے والی زندگی میں کسی بھی کردار کی ضرورت پڑ سکتی ہے. سیدہ زینب جب مدینہ منورہ سے اور مکہ مکرمہ سے چلی تھی اس وقت یہ کوئی سینیریو سامنے نہیں تھا کہ ان کو اس طرح کی سپہ سالاری کرنی ہے، قیادت کرنی ہے، رہنمائی کرنی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے اندر اپنے لیے آج کے زمانے میں معاشرے میں لیں، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو جتنے اسلامی حدود اور دائرہ کار مقرر ہیں اس کے اندر ان کو اسپیس دیں، تعلیم کا، تربیت کا اور ایسے فنون کا جو اس کی آگے والی زندگی کے اندر، مستقبل والی زندگی کے لیے اس کے لیے کام کریں. سیدہ خدیجہ کو آپ دیکھیں تو انہوں نے تیار کرے. عمارہ کے حوالے سے ملتا ہے جنگ احد میں صحابہ نے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پوری جنگ احد کا وہ دن جب آپ پر ایک دم حملہ ہوا تو آپ نے فرمایا اوجب طلحہ، آج کے دن طلحہ تو نے آج کا مارکہ جیت لیا ہے. لیکن یہاں پر باقی اور بہت سارے صحابہ تھے. حضرت طلحہ کو مردوں میں یہ اعزاز دیا. اس کے بالمقابل احد کے ایسے میدان کے اندر آپ دیکھیں تو وہ ایک معمر صحابیہ ام عمارہ ہیں، نصیبہ جن کا نام ہے. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجھ پہ حملہ ہو رہا تھا تابڑ توڑ کفار کی طرف سے، میں جس طرف دیکھتا تھا ام عمارہ کھڑی ہو کر کفار سے میرا دفاع کر رہی ہوتی تھی. اور آپ نے فرمایا تم میں کون ہے جو ام عمارہ جیسی طاقت رکھتا ہے. حالانکہ وہ خاتون تھی. تو لہٰذا یہ بہت ساری چیزیں ہیں. حضرت بی بی عائشہ کے حوالے سے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں. ان چیزوں کو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. واقعہ کربلا، سادات کے حوالے سے، سیدات کے حوالے سے یہ چیزیں ہمیں اپنے پیش نظر رکھیں. صحیح. یزید کے دربار میں آ کر جرت و بہادری، ایسی بہادری کہ مرد ایسی بہادری نہیں دکھا سکتے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہاں پر دکھاتی ہیں. خواتین کے لیے، ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے اس میں صبر اور شکر کا پیغام ہے. زندہ وفا کا نام ہے زینب کے نام سے، زندہ وفا کا نام ہے زینب کے نام سے، آگاہ اب بھی شام ہے زینب کے نام سے، یہ کربلا دوام ہے زینب کے نام سے،
زینب کا ہر بیان ہے تفسیر کربلا، زینب کا ہر بیان ہے تفسیر کربلا، زینب کا امتیاز ہے تشہیر کربلا۔ میں اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں، قبلہ مفتی نور احمد رحمانی صاحب کا، قبلہ علامہ حسین مسعودی صاحب کا، مفتی اعجاز بشیر صاحب آپ کا، اور قاری اسد الحق صاحب کا آخر میں کلام پیش کریں گے۔ آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی اسی پروگرام ہمارے ہیں حسین میں۔ تب تک کے لیے تسلیم صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم تسلیمات۔ سبت خیر الورا یا حسین یا حسین، سبت خیر الورا یا حسین یا حسین، فاتح کربلا یا حسین یا حسین، فاتح کربلا یا حسین یا حسین، ہے شبیہ رسول قلب زغرا بطور، ہے شبیہ رسول قلب زغرا بطور، جان مشکل کشا یا حسین یا حسین، جان مشکل کشا یا حسین یا حسین، ظلمتوں کی سیاہ رات میں ہے فقط، ظلمتوں کی سیاہ رات میں ہے فقط، روشنی کا دیا یا حسین یا حسین، روشنی کا دیا یا حسین یا حسین، وقت آخر تلاوت تھی ورد زبان، وقت آخر تلاوت تھی ورد زبان، قاری سب سے جدا یا حسین یا حسین، قاری سب سے جدا یا حسین یا حسین، فاتح کربلا یا حسین یا حسین۔ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین۔